بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جدو دن حشر دے سوال ہونگے، جدو دن حشر دے سوال ہونگے، حامی ساڈے آمینہ دے لال ہونگے، اور جیرے صدا پردے درود نبی تے، جیرے صدا پردے درود نبی تے، جنت چ مصطفیٰ دے نال ہونگے، جنت چ مصطفیٰ دے نال ہونگے، حامی ساڈے آمینہ دے لال ہونگے۔ ولادت امام حسن مجتبیٰ کہ اسے پاسے رحمت رسول ہوے گی، اسے پاسے رحمت رسول ہوے گی، جیرے پاسے فاطمہ دے لال ہونگے، جیرے پاسے فاطمہ دے لال ہونگے، حامی ساڈے آمینہ دے لال ہونگے، جیرے پاسے فاطمہ دے لال ہونگے، حامی ساڈے آمینہ دے لال ہونگے۔ جدو آئے حیدر کرار ویکھنا، جدو آئے حیدر کرار ویکھنا، پچھے پچھے غوث تے ابدال ہونگے، پچھے پچھے غوث تے ابدال ہونگے، حامی ساڈے آمینہ دے لال ہونگے، جدو دن حشر دے سوال ہونگے، حامی ساڈے آمینہ دے لال ہونگے، حامی ساڈے آمینہ دے لال ہونگے، اسے پاسے رحمت رسول ہوے گی، اسے پاسے رحمت رسول ہوے گی، جیرے پاسے فاطمہ دے لال ہونگے، جیرے پاسے فاطمہ دے لال ہونگے، حامی ساڈے آمینہ دے لال ہونگے، جدو دن حشر دے سوال ہونگے، حامی ساڈے آمینہ دے لال ہونگے۔ قدر اولاد دا ماں پیو جانے، کی جانے لوگ بیگانہ، قدر حسین دا اے فاطمہ جانے، قدر حسن حسین دا اے فاطمہ جانے، یا جانے حسین دا نانا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ الذی لا مانع لحکمہ ولا ناقض لقضائہ، والصلاة والسلام علی سید انبیائہ وسند اولیائہ واحبابہ المعارضین لأعدائہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول رب العالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم المعصومین۔ اللہ تبارک و تعالی
جل جلالہ و عم نوالہ و اعظم شانہ و اتم برہانہ کی حمد و ثناء حضور قائد المرسلین سید النبیین سید العالمین امام الاولین والآخرین جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام ہدیہ کرنے کے بعد ناظرین، سامعین، برادران و خواہران، آج 15 رمضان المبارک شہزادہ آل رسول راکب دوش مصطفیٰ حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ ابن شیر خدا اللہ اللہ سبحان اللہ سلام اللہ علی جدہ و علیہ، آپ کے یوم ولادت مبارک کی نسبت سے مختصر سا ذکر جمیل حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ۔ یہ اس خاندان عالی وقار کے فرد کامل ہیں کہ جس خاندان عالی کو رب تعالیٰ نے شان اصطفاء عطا فرمائی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور آپ کی آل کو شان اصطفاء عطا فرمائی، اور قرآن مقدس میں اس کا بیان موجود ہے کہ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین ذریۃ بعضھا من بعض۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم اور آل ابراہیم کو ایک محبوبیت اور برگزیدہ اور چنیدہ پسندیدہ مقام عطا فرمایا، اور صحیح حدیث میں رسول پاک کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد ابراہیم میں سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو شان اصطفاء عطا فرمائی، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے بنو کنانہ کو، اور بنو کنانہ سے قریش کو، اور قریش سے بنو ہاشم کو، اور رسول پاک فرماتے بنو ہاشم سے اللہ تعالیٰ نے میری جان سب سے بہتر اور میرا گھر سب سے بہتر فرمایا، یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کو محبوبیت کا اور اصطفاء کا مقام عطا فرمایا۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی آل پاک کو رب تبارک و تعالیٰ نے شان اصطفاء عطا فرمائی، جیسے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو شان اصطفاء عطا فرمائی۔ یہی وجہ ہے کہ جیسے ابراہیم علیہ السلام پر اللہ صلاۃ والسلام بھیجتا ہے تو آپ کی آل پر بھی بھیجتا ہے، سبحان اللہ۔ اسی طرح جب حضرت محمد مصطفیٰ علیہ التحیۃ والثناء پر درود و سلام بھیجتا ہے تو وہی درود و سلام رسول پاک نے امت کو سکھایا کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو آل پاک بھی اسی درود اور اس سلام کی مستحق ہے جس کی تعلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو عطا فرمائی، اور اس درود و سلام کو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے برکت سے خالی فرمایا، جس میں رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے ذکر مبارک کے ساتھ، آپ کے اسم گرامی کی تلاوت کے ساتھ آل پاک کا ذکر نہ کیا جائے،
اس کو بے برکت درود فرمائے۔ برکت والا درود جو ہے، جو مکمل درود ہو، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات شریف پر بھی اور آپ کے آل پاک پر بھی درود اور سلام کے نذرانے پیش کیے جائیں۔ تو اس خاندان عالی وقار کے جو افراد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک سے خاص الخاص نسبت رکھتے ہیں، امام حسن مجتبی، امام عرش مقام، بلکہ امام جن کا مرتبہ کائنات میں بہت ہی بلند مقام اور مرتبہ ہے، درجہ اور فضیلت ہے، وہ فرد کامل ہیں کہ جن کی 15 رمضان المبارک 3 ہجری میں جب ولادت ہوئی تو وہ شخصیت جن کا یوم میلاد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت خوشی اور مسرت کے ساتھ منایا اور تمام اہل مدینہ نے اہتمام سے منایا، اس کی ایک خاص وجہ ہے۔ وجہ یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آل پاک کے یہ پہلے شہزادے ہیں، پہلے فرد ہیں جن کی ولادت ہوئی ہے۔ تو مکہ مکرمہ سے جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں نبی کریم علیہ السلام تشریف لائے تو اہل مکہ غصے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف اولاد نہ ہونے کی نسبت سے بات کرتے تھے کہ آپ کا کوئی سلسلہ چلنے والا ہے۔ تو جب حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا اور سیدہ خاتون جنت کے گھر میں حضرت امام حسن مجتبی کی ولادت ہوئی تو گویا جانشین رسول اور آپ کی سلسلہ اولاد کے جو وارث ہیں، جن سے آپ کا سلسلہ چلنے والا ہے، وہ شہزادہ تشریف لایا۔ اس وجہ سے آل مدینہ نے خوشی کی کہ آج منکرین کا، خدا کے دشمنوں کا منہ ٹوٹ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے نسل رسول کو قائم رکھنے کے لیے آپ کا بیٹا اور آپ کا نواسا اللہ نے آپ کو عطا فرمایا ہے۔ تو مہاجرین کے اندر پہلا بچہ جو مدینہ منورہ میں آ کے پیدا ہوا، اس شخصیت کا نام ہے عبداللہ اور بن زبیر ہیں۔ حضرت زبیر بن عوام نبی کریم علیہ السلام کی پھوپھی جان کے بیٹے، حضرت کے جو بیٹے ہیں ان کا نام ہے عبداللہ ابن زبیر۔ ان کی ولادت پر بھی مکہ مکرمہ سے آئے ہوئے سب لوگ نے، بلکہ انصار نے بھی بہت خوشی کی۔ کیوں کہ اس وقت اہل مکہ جو ہے کفار یہ کہتے تھے کہ یہ لوگ جو مکہ چھوڑ کر گئے ہیں تو ان کی نسل نہیں چلنے والی، تو اس وقت بھی خوشی منائی گئی۔ میں خاص طور پر اس لیے ناظرین و سامعین کو اور برادرز اینڈ سسٹرز کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ خاص طور پر یہ نومولود 2 بچے ایسے ہیں کہ جن کی برتھ ڈے باقاعدہ اہل مدینہ نے سیلیبریٹ کی ہے۔ اللہ اللہ، سبحان اللہ۔ خاندان رسول میں عبداللہ بن زبیر بھی خاندان رسول سے ہیں، کیونکہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سگی پھوپھی جان کے بیٹے جو بھائی ہیں رسول پاک کے، زبیر بن عوام، ان کے بیٹے ہیں۔ اور حضرت جو صفیہ بنت عبد المطلب حضور کی پھوپھی جان، ان کے پوتے ہیں حضرت عبداللہ بن زبیر، اور امیر المومنین خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر کے نواسے ہیں عبداللہ ابن زبیر، کیونکہ ان کی بیٹی حضرت اسماء کے بیٹے ہیں اور حضرت صفیہ کے بیٹے حضرت زبیر بن عوام کے یہ بیٹے ہیں عبداللہ بن زبیر۔ اس لحاظ سے خاندان نبوت سے بھی قریبی تعلق ہے اور صحابہ اکرام کے خاندان سے بھی خصوصی تعلق ہے، اور مہاجرین میں سے ہیں۔ مہاجرین کے ہاں پہلی اولاد عبداللہ ابن زبیر تھے۔ آل مدینہ نے خوشی کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہجرت کرنے والوں کی نسل کو جاری کیا اور ان کے خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہوئے، اور وہ جو کچھ برائی چاہتے تھے وہ نہیں ہوئی۔ اور جب نبی کریم علیہ السلام کی طرف یہ نسبت کرتے تھے کہ ان کی اولاد نہیں ہوگی، جیسے قرآن میں کہا ان شانئک ھو الابتر، تو وہ لفظ جب بولتے تھے وہ، تو قرآن نے جواب میں کہا کہ یہ ابتر تو حبیب تیرا دشمن ہوگا،
تیرا گستاخ ابتر ہوگا، تو کا ابتر کیوں؟ تیری نسل تو قیامت تک قائم رہے گی، قیامت کے بعد بھی جس سلسلہ کا جس کا نسب قائم رہنے والا ہے وہ تو ہے ہی تیری اعلی اولاد۔ تو حضرت امام حسن مجتبی خاندان رسالت میں رسول اللہ کے گھر میں پہلے فرد تھے جو مولا پاک علی مرتضیٰ شیر خدا حضرت خاتون جنت کے گھر میں آپ کی ولادت ہوئی، تو خوشی منائی گئی۔ امام حسن مجتبی گوں نہ گوں سب سے بڑی خوبی تو یہ ہے کہ خون رسول ہے، نسبت رسول ہے، حضرت فاطمہ زہرا کے بیٹے ہیں جن کو رسول پاک نے اپنا بیٹا کہا کہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں میرے بیٹے ہیں۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت موجود ہے اس پر، لیکن میں ترتیب سے یعنی یہ بات عرض کرتا ہوں کہ قرآن پاک نے خود جن افراد کی شان بیان کی اور آیات قرآنیہ کا جو مصداق ہیں ان میں حضرت امام حسن مجتبی ہیں۔ لفظ اہل البیت کا جو اطلاق ہے مفسرین کرام نے وہ اہل کسا پر فرمایا ہے۔ اہل کسا کون ہیں؟ جن پہ حضور نے اپنی چادر دی، تو امام حسن مجتبی احادیث صحیحہ کی روشنی میں ان افراد میں موجود ہیں جن کے سروں پر رسول اللہ نے اپنے چادر اوڑھائی ہے۔ اہل کسا، اہل ابا ان میں شامل ہیں۔ پھر قرآن پاک کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے جس خاندان عالی وقار کی محبت مسلمانوں پر فرض فرمائی، الا المودۃ فی القربى، اس القربہ کی دلالت جو ہے جن افراد پر اولاً موجود ہے ان میں حضرت امام حسن مجتبی موجود ہیں۔ اسی طرح متعدد تفاسیر کے حوالے سے اور احادیث مبارکہ کے حوالے سے آیت مباہلہ میں جن لوگوں پر آیت مباہلہ میں ابنانا و ابناکم کا اطلاق ہوا کہ آپ اپنے بیٹے لے آؤ، ہم اپنے بیٹے لے آتے ہیں، آپ اپنے بیٹے لاؤ، نصارہ بنی نجران سے فرمایا، تو بیٹوں کی جگہ پہ رسول پاک نے کون بچے ہیں بیٹے ہیں جن کو اپنے ساتھ آپ لے کر چلے ہیں؟ ایک ہاتھ میں امام حسن مجتبی، دوسرے میں امام حسین علی مقام، ان کو لے کر رسول اللہ نصارہ بنی نجران کے مقابلے میں آئے ہیں۔ حضرت سیدہ خاتون جنت حضرت سید مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، یہ وہ خاص لوگ ہیں جن کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مباہلہ کا دن اپنے ساتھ لے کر آئے۔ تو قرآن پاک کی روشنی میں جن کو رسول پاک نے اپنے سب خاندان کی خواتین میں سے امہات المومنین ہوں یا بنات رسول کریم ہیں یا آپ کے قریبی ہیں جتنے بھی، ان میں سے نساء میں سے نساء اہل بیت کا اطلاق جن پر ہوتا ہے، ان میں سے رسول پاک حضرت سیدہ خاتون جنت کو خاص کیا کہ ان کو اپنے ساتھ لائے، اور مردوں میں سے حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ کو قائم مقام اپنے نفس کا یعنی اپنی جان کہتے ہوئے انفسنا و انفسکم کی تشریح فرماتے ہوئے رسول پاک نے انفسنا کا جس پر اطلاق کیا کہ وہ ہمارے نفس رسول ہے وہ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہے۔ پتہ چل گیا کہ یہ ہیں رسول پاک کی جان حضرت مولا علی شیر خدا، اور یہ ہیں اہل بیت میں خاص حضرت خاتون جنت۔ اور ابنانا سے پتہ چلا کہ امام حسن مجتبی ہیں اور امام حسین علی مقام ہیں جو ابنانا کے تحت مصداق ٹھہرائے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نصارہ بنی نجران کے مقابلے میں ان کو اپنے ساتھ لائے۔ تو ناظرین و سامعین، یہ قرآن پاک کی متعدد آیات کریمہ ہیں۔ اختصار وقت کے پیش نظر میں 3 آیات کا میں نے آپ کے سامنے بالکل مختصراً اس کا مفہوم پیش کیا۔ اس پر سینکڑوں جو حوالہ جات ہیں مفسرین کے تفاسیر میں اور اقوال ہیں وہ پیش کیے جا سکتے ہیں۔ احادیث مبارکہ اس پر موجود ہیں۔ اس مصداق میں امت میں کوئی کسی کو جھگڑا نہیں ہے کہ یہ لوگ تو اس سے مصداق ہیں اور یہ لوگ اس کے مراد ہیں۔ اب آئیے حضرت امام حسن مجتبی کا جو جہاں تذکرہ ان کی خاص انہی کی شخصیت کا ہوا، میں ان احادیث مبارکہ سے کچھ احادیث مبارکہ حصول برکت کے لیے اور ایمانوں کی تازگی اور جلا کے لیے میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ وہ رجل عظیم، وہ ہستی
کہ جن کو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اشباہ کہا گیا، یعنی مشابہ نہیں، اشباہ، سب سے زیادہ مشابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، جن کی زلف مبارک، جن کا جبین اقدس، جن کی بھویں مبارک، جن کی بینی مبارک، جن کے ہونٹ مبارک، اور جن کا چہرہ مبارک، جن کا سینہ مبارک، اور جن کی گردن مبارک، جن کے دست کے اہائے اقدس بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شبیہ نہیں، اشباہ۔ احادیث صحیحہ میں بھی یہ الفاظ موجود ہیں۔ تو وہ شخصیت اشباہ، جن کو صورتاً اشباہ کہا گیا، وہ اس ہستی کا نام ہے امام حسن بن علی، جن کا نام مبارک بھی رسول پاک نے رکھا، اور جن کو گھٹی بھی رسول پاک نے پلائی، جن کو پہلی نظر دیدار بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نصیب ہوا، اور گھٹی مبارک بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لعاب دہن مبارک کی عطا فرمائی، اس ہستی کا نام، اور ان سب اعلیٰ امتیازات کے ساتھ جو ہستی مزین ہے، ان کا نام ہے حسن مجتبیٰ۔ اور وہ ان کے بارے میں احادیث صحیحہ میں جو ذکر موجود ہے، اہل محبت آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ الجامع المسند الصحیح میں یہ حدیث پاک نقل فرما رہے ہیں، عن اسامہ بن زید، یعنی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت ہی محبت والے صحابی حضرت زید بن حارثہ، ان کے صاحبزادے حضرت اسامہ جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت ہی پیارے تھے، وہ روایت کر رہے ہیں، عن اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہ کان یأخذہ والحسن ویقول اللہم انی احبہما فاحبہما۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اور کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اور امام حسن کو پکڑ لیتے تھے اور فرماتے تھے، اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، واضح، اور تو بھی ان دونوں سے محبت فرما۔ وعن البراء رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت براء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، قال رأیت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم والحسن بن علی علی عاتقہ یقول اللہم انی احبہ فاحبہ۔ حضرت امام مسلم بن الحجاج القشیری اور امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری دونوں ائمہ حدیث اپنی اپنی جامع اور صحیح میں اس حدیث پاک کو لائے ہیں۔ حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے کاندھے مبارک پر اٹھائے ہوئے تھے، اور آپ فرما رہے تھے، اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، اللہم انی احبہ فاحبہ، اور میں اس سے محبت کرتا ہوں، یا اللہ تو بھی اس سے محبت فرما۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وعن انس، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کر رہے ہیں، اس حدیث کو بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو بھی نقل فرما رہے ہیں کہ حضرت انس فرماتے ہیں، قال لم یکن احد اشبہ بالنبی من الحسن بن علی، کہ حضرت انس فرماتے ہیں کہ حسن بن علی سے بڑھ کر نبی کریم علیہ السلام سے مشابہت رکھنے والا اور کوئی بھی نہیں تھا۔ یعنی حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کو نبی کریم علیہ السلام سے سب سے زیادہ مشابہت تھی، آپ کا چہرہ مبارک، اور اس حقیقت کو حضرت سیدنا و مولانا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی بیان فرمایا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسن مجتبیٰ کو اپنے کاندھوں پر اٹھائے ہوئے تھے، اور یہ فرماتے تھے کہ اے علی، یہ تیرے بیٹے ہیں
لیکن یہ مشابہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے، کہ جب ہم ان کو دیکھتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک کے دیدار کی ہمیں جو تڑپ ہے وہ ان کے دیکھنے سے پوری ہوتی۔ تو یہ احادیث مبارکہ جن میں حضرت امام حسن مجتبیٰ کی محبوبیت کا ذکر ہے، ایک حدیث میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ ایو اہل بیت کا احب الیک، اہل بیت میں سب سے زیادہ آپ کو پیارا کون ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے جواب میں فرمایا الحسن والحسین، اہل بیت اطہار میں سب سے زیادہ میرے محبوب حسن ہیں اور حسین ہیں۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت ہے کہ میں کسی رات کو کہ ترکت النبی ذات لیلۃ فی بعض الحاجۃ، میں کسی رات کام سے نبی کریم علیہ السلام کے پاس گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے گھر سے اپنے غرفہ مبارک سے، حجرہ مبارک سے نکلے تو اپنے جسم اقدس پر آپ نے کمبل مبارک اوڑھا ہوا ہے، چادر لپیٹی ہوئی ہے، تو میں دیکھ نہیں پایا۔ جب میں کام سے فارغ ہوا، جو بات میں نے عرض کی تھی کرنی تھی کی پیش کی، تو میں نے یہ عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے کیا اٹھا رکھا ہے؟ تو آپ نے کمبل مبارک الگ کیا، اٹھا کر دکھایا۔ تو حضرت اسامہ بن زید فرماتے ہیں کہ آپ کی کمبل مبارک اٹھایا تو میں نے دیکھا کہ حضور کی کمر مبارک پر حضرت امام حسین تھے اور حضرت امام حسن پاک تھے، اور آپ نے فرمایا یعنی ہاذانی فکشفہ فاذا الحسن والحسین علی ورکیہ فقال ہاذان ابنایا و ابنا ابنتی اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس پوری حدیث کی مبارک کی تخریج فرمائی کہ جب میں کام سے فارغ ہوا، آپ نے کپڑا مبارک ہٹایا تو میں نے دیکھا کہ امام حسن اور امام حسین آپ کی پشت اقدس پر تھے، کمر مبارک پر تھے، اور اس موقع پر آپ نے فرمایا کہ یہ دونوں میرے بیٹے ہیں اور میری بیٹی کے بیٹے ہیں، اے اللہ میں حسن و حسین دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما۔ اور اس حدیث پاک میں یہ جملے خاص طور پر قابل توجہ ہیں کہ اس سے بھی محبت فرما جو ان دونوں سے محبت کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی فرمایا وَأَحِبَّ مَن يُحِبُّهُمَا، جو حسن سے محبت کرے، حسین سے محبت کرے، یا اللہ ان کے محب سے بھی تو محبت فرما۔ یعنی دوسرے لفظوں میں سمجھیں آپ کہ حضور کیا فرما رہے ہیں کہ یہ میرے محبوب ہیں، تو ان سے محبت فرما، اور اتنی محبت فرما کہ جس مومن کے قلب میں بھی حسن و حسین کی محبت ہو تو اس مومن کو بھی اپنے محبوب بنا لے، اس وجہ سے کہ میرا حسن اور حسین اس کے دل میں ان کی محبت موجود ہے، تو جس دل میں حسن و حسین کی محبت موجود ہو تو اس دل کو بھی اپنا محبوب بنا لے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کو اپنی جامع میں نقل فرما رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور حضرت عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فرماتے ہیں رأیت ابا بکر، میں نے حضرت ابو بکر کو دیکھا، حمل الحسن وهو يقول بأبي شبيه بالنبي
لیس شبیہ بعلی وعلی یضحک. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو اپنے جامع اور صحیح میں نقل فرما رہے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام حسن کو اپنے کندھے پر اٹھا رکھا ہے اور فرما رہے تھے میرے ماں باپ قربان جائیں. حضرت امام حسن مجتبیٰ کے لیے فرما رہے ہیں کہ میرے ماں باپ قربان ہوں. آپ بالکل نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شبیہ ہیں، تصویر ہیں. اور علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، لیکن اللہ نے آپ کی شکل مبارک علی پر نہیں بنائی، نبی پر بنائی ہے. سبحان اللہ. اور یہ سن کے حضرت علی مرتضیٰ کتنا خوش ہو رہے ہیں. وَعَلِيٌّ يَضْحَكُ، اور علی ہنس رہے تھے. یعنی یہ سن کے نبی حضرت مولا علی شیر خدا، کیوں کہ یہ بات مولا علی شیر خدا کو محبوب ہے کہ ان کا بیٹا ہو اور شکل اس کی جناب محمد مصطفیٰ کی شکل پر ہو. وہ آپ بھی خوش ہو رہے ہیں. اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بھی خراج عقیدت ہے. یہ مولا امام حسن مجتبیٰ کی وہ نعت ہے جو حضرت ابو بکر صدیق ارشاد فرما رہے ہیں. اور یہ بھی الفاظ قابل غور ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق فرما رہے ہیں کہ میرا باپ تم پر قربان ہو کہ تم تو بالکل نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مشابہ. سبحان اللہ. سبحان اتنی صدیق تحسین واہ. فرما رہے ہیں. گرامی قدر حضرات، سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین علی مقام، ان کے لیے بہت سے ایسے مقامات ہیں کہ جن کو حضرات محدثین نے دونوں کو ایک حدیث میں جیسے ہما ریحانتا ہما ابناج، تو لیکن جو فردن امام حسن مجتبیٰ کے بارے میں خاص حدیث پاک الگ سے جس میں حضرت امام حسن مجتبیٰ کو اطلاق کے ساتھ سید فرمایا کہ حسن میری امت کا سید و سردار ہے. سبحان اللہ. یہ حدیث پاک بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمائی ہے. ابی بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر والحسن الی جنبہ ينظر إلى الناس مرة وإليه مرة ويقول إن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث پاک کی تخریج فرمائی اپنی اپنی جامع مسند اور سنن میں. فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ممبر پر فرماتے ہوئے سنا. راوی کہتے میں نے خود سنا ممبر پر اور دیکھا جبکہ امام حسن مجتبیٰ آپ کے پہلو میں تھے، ممبر پر پہلو میں ممبر پر تشریف فرما تھے. آپ ایک مرتبہ نبی کریم علیہ السلام لوگوں کی طرف دیکھتے اور ایک دفعہ امام حسن مجتبیٰ کی طرف دیکھتے، اور اس حال میں فرما رہے تھے میرا یہ بیٹا ان نبنی ہاذا، یہ بیٹا میرا، یعنی اس میں اشارہ ہاذا اور مشار الیہ بالکل سامنے موجود. یہ ان نبنی ہاذا باقاعدہ ہاتھ لگا کے یہ بیٹا سیدن سردار ہے. اور وہ وقت آنے والا ہے، آئے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں میں صلح کرا دے گا جن کے درمیان بڑی جنگ ہوگی، لیکن اس کو اللہ تعالیٰ نے سردار بنایا، اور سردار کا یہی کام ہوتا ہے کہ وہ ہر قسم کی قربانی دے کر دلوں کو جوڑ دیتا ہے. سبحان اللہ. حقیقت میں سید وہی ہوتا ہے، سردار وہی ہوتا ہے. وہ سردار نہیں جو اپنی سرداری کے لیے قوم کے درمیان اختلاف پیدا کرے، لوگوں کے درمیان
تفرقہ کر دے۔ سردار وہ ہے کہ جو اپنے اوپر سارا برڈن لے لے، اور برڈن لے کر بھی وہ امت کی خیر خواہی، قوم کی خیر خواہی وہ کرے۔ اور خیر خواہی یہ ہے کہ آپ نے اپنی سیادت یعنی امارت، کہ آپ امیر المومنین ہیں اور خلیفہ راشد ہیں، جس وقت کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خلافت راشدہ کا وقت فرمایا، اس وقت میں آپ خلیفہ ہیں، اور آپ نے حکومت کی قربانی کر کے، امارت کی قربانی کر کے امت کے دلوں کو جوڑا اور اصلاح فرمائی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام یہ ابھی اس عمر میں ہیں، یعنی آپ کی عمر مبارک، اور یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ نبوت اور رسالت کی نشانیوں میں ہیں کہ جو واقعات ابھی بہت بعد پیش آنے والے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان واقعات کی پہلے آپ پیشین گوئی فرما رہے ہیں، بتا رہے ہیں، اور وہ بالکل سچ ثابت ہوئے، اور نبی کریم علیہ السلام کو پتہ ہے کہ اس وقت تک یہ حسن موجود ہوں گے، اور یہ بھی پتہ ہے یہ خلیفہ ہوں گے، امارت ان کے پاس ہوگی، پھر یہ بھی پتہ ہے کہ کیا حالات گزر چکے ہوں گے۔ ان سب کا اندازہ اس سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو کتنا علم عطا فرمایا۔ سبحان اللہ، واضح، ماشاءاللہ، ورنہ کئی سوال آ سکتے ہیں لیکن وقت نہیں ہے، ورنہ جس بچے کے بارے میں اگر یہ کہا جائے کہ یہ تو سردار ہوگا، یہ صلح کرائے گا، تو اس بچے کی عمر کا ہی پتہ نہ ہو تو کوئی کہہ سکتا ہے، کیونکہ امکان تو موجود ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے علوم اولین و آخرین کی کنجیاں عطا فرمائی ہیں۔ آپ جانتے ہیں، احوال امت جانتے ہیں، اور یہ پیشین گوئی فرمائی، اور جیسے فرمایا رسول پاک نے حرف بحرف اسی طرح پورا ہوا۔ اور امام حسن مجتبیٰ وہ مصلح امت ہیں، جن کے احسان ہیں امت پر کہ آپ نے اقتدار، اور اہل بیت اسی لیے تو پاک ہیں، ان کے دلوں میں نہ دنیا کی محبت ہے نہ اقتدار کی محبت ہے۔ لوگ دنیا کا مال بھی اقتدار کے لیے قربان کر دیتے ہیں، اقتدار نہیں چھوڑتے، لیکن سادات کی عظمت یہ ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بیٹوں کی یہ عظمت ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسباط کی، نواسوں کی یہ عظمت ہے کہ ایک نے اپنی جان کی قربانی دی دین کی عظمت کے لیے، اور ایک نے جان کی بھی قربانی دی، ان کی بھی شہادت سے دنیا سے رخصتی ہوئی، لیکن انہوں نے اپنے ہوش و حواس، اپنی طاقت کی موجودگی میں چاہتے تو لڑ بھی سکتے تھے، لیکن اصلاح کی طرف گئے اور اقتدار کی قربانی کر کے انہوں نے امت کو دل جوڑے، اور مصلح امت کا آپ کو ہسٹری میں اور سیرت میں جس ہستی کو مصلح امت کے نام سے جن کے احسان یاد کیے جاتے ہیں، امام حسن مجتبیٰ ان ہستیوں میں ہیں۔ اور اس بات کو آپ کبھی نہ بھولیں، لوگ اس بات سے چڑ جاتے ہیں، کہتے ہیں جی کہ ہم کیوں مانیں ان کے حوالے سے دین کو۔ اور خدا کے بندو، اب آپ بتاؤ کہ جس صحابی کو آپ نے حضرت معاویہ کو خلافت سونپی ہے، آج بھی سب سے مضبوط دلیل ان کی صحابیت کے لیے اور ان کے اس عہدے کے لیے امام حسن مجتبیٰ ہی بنتے ہیں نا۔ تو اس ہستی کا کیا مقام ہے کہ جن کا ایک عمل صحابہ کی صحابیت اور ان کے ایمان کی دلیل بن جائے۔ آج بھی ڈیبیٹ کے دور میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ اگر ان میں کوئی معاذ اللہ برائی ہوتی تو امام حسن مجتبیٰ خلافت کیوں دیتے، تو یہ دلیل کیوں بنتی ہے؟ اس کے مطلب ہے کہ ان کے ایمان اور ان کے عمل کا معیار بھی حضرت امام حسن مجتبیٰ بنتے ہیں، آپ کی تصدیق بنتی ہے۔ اور اسی طرح کہتے ہیں کہ خلفائے راشدین کے بارے میں نہیں بولا جاتا کہ اگر ان کی خلافت جب کوئی غیر اور دشمن اعتراض کرتا ہے تو پوری دنیا کے مناظر یہ کہتے ہیں کہ ان کی خلافت کے حق ہونے کی دلیل یہ ہے کہ مولا مرتضیٰ ان کے پیچھے نماز ادا فرماتے تھے۔ تو بتاؤ، جن کے پیچھے کھڑے ہونا آگے کھڑے ہونے والے کے لیے بھی دلیل بن جائے، ان ہستیوں کی عظمت کو ہم سلام نہ کریں تو اور کیا کر سکتے ہیں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو گرامی قدر ناظرین و سامعین، احادیث عالیہ کی روشنی میں یہ
حدیث مبارکہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، کیونکہ اس کے بغیر بھی جو ہے نا ان کا تذکرہ ان ہستیوں کو کا میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا ان کا مرتبہ ہے کہ جس کا ذکر اگر نہیں کیا جاتا تو ہم کاملاً ان کا ذکر نہیں کر سکتے۔ تو اختصار سے یہ حدیث پاک عرض کرتا ہوں۔ عن ابی سعید قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ۔ حضرت امام احمد بن حنبل اس حدیث پاک کو روایت فرما رہے ہیں، اور بھی کتب حدیث میں موجود ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ حسن اور حسین اہل جنت نوجوانوں کے سردار ہیں، شباب اہل الجنہ کے سید و سردار و قائد و بادشاہ جنت میں امام حسن ہے اور امام حسین ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو ہمارا الحمدللہ یقین ہے، کیوں کہ جب ابھی بعد میں آنے والے واقعات 40 سال کے بعد میں آنے والے جو واقعات ہیں ان کے بارے میں جو فرمایا زندگی میں وہ درست ہوئے، تو ہمیں تو اسی طرح یقین کامل ہے کہ نبوت جب ارشاد فرما دے کہ جنت میں جب جائیں گے تو جنتی جوانوں کے یہ سردار ہوں گے، تو ہمیں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے یقین آپ کی ذات اقدس پر جیسے حاصل ہے، آپ کے ارشاد مبارک پر حاصل ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ سبحان اللہ۔ گرامی قدر ناظرین و سامعین، یہ اہل صفا کے امام ہیں، اقطاب کے پیشوا ہیں، اولیاء، اقطاب، اوتاد، ابدال سب معرفت و ولایت کی خیرات انہی کے دروازوں سے حاصل کرتے ہیں، اور یہ منبع ہیں علم کا، حکمت کا، کیونکہ باب العلم کے یہ جانشین ہیں، مدینۃ العلم کے بیٹے ہیں۔ آنا مدینۃ العلم فرمایا، حضور فرماتے ما ابنائی، یہ میرے بیٹے ہیں، کیونکہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں، اسباط ہیں یہ۔ تو منبع حکمت اور خزانہ حکمت ہیں، اور علوم اور خیرات کے قاسم ہیں، اور وہ بیت مقدس کہ جو محبت وحی ہے، جس گھر میں خدا کی وحی اترتی ہے، اس گھر کے بچے ہیں یہ، اور اسرار، علم الاسرار اور علم الاحکام اور علم الشرائع اور علم طریقت کے سارے سوتے اور چشمے انہی کے نگاہ فیض سے پھوٹتے ہیں۔ لہذا درست کہا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور ہمیں ان کی محبت اور ان کے جذبہ ایثار کو اپنا پیشوا بنانے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اعلیٰ پاکیزہ صفات، انہی کی صفات کے جلوے اور کرنیں اللہ تعالیٰ امت کو نصیب کرے، اور ہمارے قلوب اذہان کو اللہ تعالیٰ منور فرمائے۔ والسلام مع العز والاکرام۔